عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الادب من صحيحه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں پہلو کے بل لیٹتے اور پھر پڑھتے، اے اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات ہے، میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے مبعوث فرمایا۔ اسے بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الادب میں اسی طرح روایت کیا ہے۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے، اگر پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب سونے لگتا ہے تو اس کی ایک روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے، گویا دوسرے معنوں میں اس کا شعور جو ہے اس سے چھن جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دینے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ روح اس میں لوٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ ارادہ نہیں فرماتے تو وہ دوسری جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، اور انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند اور موت آپس میں بہنیں ہیں، یا نیند بھی موت کی بہن ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انسان نیند کی حالت میں اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے تو شعوری طور پر جب وہ الفاظ بولتا ہے کہ اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، یعنی جو تو لے رہا ہے وہ تیرے ہی حوالے، میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، یعنی سب دنیا کو چھوڑ کر تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تو گویا ایک طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتا ہے، اور پھر میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اگر میری یہ نیند جو ہے میری موت کا سبب بن رہی ہے اور مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کا شاید موقع نہ ملے تو پھر میری جان تیرے حوالے اور تجھ سے میں رحم کی امید کرتا ہوں، میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی دراصل پشت کو پناہ میں دینے کا مطلب ہے کہ تو مجھے حفاظت عطا کر، تو مجھے بچا، اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان بالکل اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اسے تو نہیں پتہ چلتا کوئی چیز اوپر آ گرے، کوئی چیز کاٹ جائے، کوئی کچھ کر جائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے حادثات ہم سنتے ہیں کہ سوئے ہوئے ذبح کر دیا، سوئے ہوئے مار دیا، سوئے ہوئے کچھ سنگھا کے گھر لوٹ لیا، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں سوئے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ سونا انسان کی ضرورت بھی ہے، اور جب تک ساؤنڈ سلیپ نہیں لیتا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس کی ایک، جس طرح بھوک کو پورا کرنا، کھانا ایک ضرورت ہے، اسی طرح سونا ایک ضرورت ہے۔ اور جب انسان پوری طرح سو جاتا ہے تو پورے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے نفع اور نقصان سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے، کیونکہ جب تک انسان جاگتا رہتا ہے تو اس وقت تک انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، لیکن جب سو جاتا ہے اس کا سب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اس پہ کچھ بھی مصیبت ٹوٹ پڑے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی تکلیف آ جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، کہ کہو کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے رات کو اور دن کو رحمان سے، یعنی اگر رحمان تمہیں سوتے ہوئے میں پکڑ لینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا لے؟ کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جب سوتے وقت انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تو دراصل انسان اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے تو نیند جیسی غفلت میں بھی بے فکر ہو کے سوتا ہے، بے خوف ہو کے سوتا ہے، ادروائز اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے، اور ہو بھی سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے، یعنی میں ایسا کر رہا ہوں، یعنی صرف خوف ہی نہیں ہے میرے اوپر لاحق بلکہ تیری محبت بھی ہے کہ دوسروں سے کٹ کر میں تیرے ہی طرف آنا چاہتا ہوں،
تجھی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بھی کوئی عزیز ہو، کتنا بھی کوئی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جب آپ سو رہے ہوں تو وہ کھڑا ہو کر آپ کی نگرانی کرتا رہے یا آپ کی حفاظت کرتا رہے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرنے لگی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ نیند کی حالت میں انسان اگر اچانک ہڑبڑا کے اٹھتا بھی ہے، اور بعض اوقات آپ کو شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی کہ آپ اٹھ کے پانی بھی پی لیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں جیسی ہستی کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک ماں ایسی ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک بچہ انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہوتا تو ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ پوری طرح جم کے سو نہیں سکتی، سوتے ہوئے میں بھی اس کے ہاتھ اپنے بچے کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں، اور سوتے ہوئے بھی اس کا آدھا دھیان جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، جب وہ حفاظت کرتا ہے انسان کی اور ہر آفت سے بچاتا ہے اسے سوتے ہوئے، تو پھر وہ دراصل اسی کا کرم ہے اور اسی کی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا رب میں تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے تیری طرف اپنا رجوع کرتا ہوں اور تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ تو مجھے نیند کے شر سے بھی بچا لے۔ کیونکہ سوتے ہوئے تو انسان کے باقی سینسز تو کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ جو چھونے کی حص ہے وہ بھی بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ کاٹ جائے یا کچھ تو بعد میں جب ڈیپ قسم کی اگر تکلیف ہو اندر کے جسم کے، پھر جا کے محسوس ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیز تو پتہ بھی نہیں چلتی کہ ہوا کیا۔ بعض اوقات آپ اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی سوجن ہے یا کچھ، تو آپ کہتے ہیں مجھے سوتے ہوئے کچھ کاٹ گیا ہے، حالانکہ اگر جاگتے ہوئے کاٹتا آپ کو تو آپ کو پتہ چل جاتا اور آپ سے کاٹنے نہ دیتے۔ لیکن یہ دعا پڑھنا جو ہے دراصل اس غفلت کے عالم میں اپنے آپ کو ہر طرف سے محفوظ کر لینا ہے۔ تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس کو اتنا حصہ فوٹو کاپی کرا کے اس کو کاٹ کے اپنے بیڈ کے ساتھ یا رکھ لیں دراز میں یا کہیں چپکا لیں چند دن کے لیے ٹیپ کے ساتھ، اور کچھ دن آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی، یعنی اپنے ایمان کی انسان سوتے ہوئے تجدید کرتا ہے، اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے مبعوث فرمایا، یعنی کتاب اور رسالت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کہا میں آخرت پر ایمان لایا، کیونکہ نیند تو مرنے سے مشابہ ہے، آخرت کی بات نہیں کی، تقدیر کی نہیں کی، ملائکہ کی نہیں کی، صرف دو چیزوں کی ایک کتاب اور ایک سنت، کہ اسی پہ میری زندگی ہے اور اسی پہ میری موت ہے۔